اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے قتل ہونے کا ذکر تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب ذبح شدہ گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے یہ کہا، اور اس کے بعد پھر مر گیا ان کے سامنے زندہ ہوا، ان کے سامنے اس نے بتایا، ان کے سامنے وہ دوبارہ مرا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو قاتل اور اس کے ساتھیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے نہیں قتل کیا، انکار کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی، اتنی بڑی گواہی دیکھ کر بھی کہ دنیا کی تاریخ میں شاید ایسی بڑی گواہی کوئی نہ ہو کہ مقتول خود اٹھ کے بولے کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ سارا حق دیکھ لیا اور اس کے باوجود اس کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی جو شخص آیات اور معجزات دیکھنے کے باوجود نصیحت قبول نہ کرے تو اس کا دل نرم ہونے کی بجائے اور سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں کہ پتھروں میں سے تو چشمے اور نہریں بھی بہہ نکلتی ہیں، پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر اللہ کے ڈر سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر کے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن انسان جب انا کا شکار ہوتا ہے تو وہ جھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ پوری طرح ابلیس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لیتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، قست کا لفظ قسوۃ سے ہے، قسوہ شدت اور سختی کو کہتے ہیں۔ حجر قاس کا مطلب ہوتا ہے سخت پتھر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قلب قاسی، قسوۃ القلب، یعنی
قاسی ہوتی ہے وہ چیز جب ایک چیز میں دوسری چیز سے متاثر ہونے کی صلاحیت نہ رہے، یعنی ویسے صلاحیت ہے لیکن کسی وجہ سے اس کے اندر پھر وہ صلاحیت نہیں رہی، تو اس کے لیے قصوہ، یعنی پہلے اس سے وہ کام ہو رہا تھا پھر اس سے وہ کام نہیں ہو رہا، تو عربی زبان میں اس کے لیے قاسی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دل کو پتھر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کیونکہ انسانی دل کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دلائل کو دیکھ کے، معجزات کو دیکھ کے، نشانیوں کو دیکھ کر ہدایت قبول کر لے یا کسی کے نصیحت کا اس کے دل پر اثر ہو جائے، لیکن جب وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ اس کو کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پتھر دل انسان۔ تو یہاں تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی خشک ہو گئے، سخت مزاج ہو گئے، ان کے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، رحمت ختم ہو گئی، خشوع ختم ہو گیا، خشیت ختم ہو گئی، من بعد ذالک، اس کے بعد، اور اس واقعے کی مناسبت سے اس مقتول کے زندہ ہونے کے بعد بھی۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے، مثلاً ان کی توبہ قبول کی، ان پر من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دیے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ کی مزید اطاعت کرتے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو انسان نعمت کو نہیں دیکھ سکتا، نعمت کو نہیں پہچانتا، اس پر شکر ادا نہیں کرتا، پھر اس کے دل کا یہی حال ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون کو ڈبویا ان کی آنکھوں کے سامنے اور انہیں نجات دی، اور اسی طرح ان کے اندر انبیاء بھیجے، بادشاہ بھیجے، فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں دیا اللہ نے۔ چوزن پیپل تھے، طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کی نعمتیں ان پر آئیں، لیکن ہوا کیا؟ ایک نعمت کے بعد ایک نعمت کے آنے کے ثم ترتیب اور تراخی کے لیے آیا ہے۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نعمت کے بعد ایک نعمت گزری اور شکر گزار نہیں ہوئے تو پھر انجام یہ ہوا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، اور جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر نہ آنکھیں بہتی ہیں، نہ دل میں کوئی نرمی آتی ہے، نہ کسی بات سے سبق لیتا ہے دل، نہ ہی ایسا انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، نہ ہی وہ اپنے اوپر رحم کرتا ہے، نہ اپنے بچوں پہ رحم کرتا ہے، اور دوسروں کے حالات سے بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تو تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ ہجارہ جو ہے اس کا واحد حجر ہے، حجر پتھر کو کہتے، کسی حجر کا نام آتا ہے آپ کو؟ حجر اسود، تو حجر کی جمع ہے ہجارہ، یعنی سختی میں پتھر کی طرح ہے، اور پتھر جو ہے لوہے سے بھی سخت ہوتا ہے، کیونکہ لوہا، فولاد یا سیسا جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے، پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے، پھٹ جاتا ہے، پگھلتا نہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او کا ویسے تو ترجمہ ہم نے کیا ہوا یا، تو یہ یا شک کے لیے نہیں، یہ تھا یا یہ تھا، ایک معنی اس کا یہ لیا گیا ہے کہ یہ اور کے معنوں میں ہے۔ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح اور اس سے بھی زیادہ سخت۔ ایک معنی بل کیا گیا، بلکہ کے معنوں میں، پتھروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور او بمعنی یا، یعنی غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے کہ پتھر کی طرح، یا سوچو کہ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز اور سخت ہو، ٹھیک ہے، یعنی یا یہاں شک کے لیے نہیں کہ یہ تھا یا وہ تھا، اس معنی میں نہیں ہے۔ تو دل کی سختی کو پتھر کی سختی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دل کی سختی نظر نہیں آتی، پتھر کی سختی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو انسان پتھر کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر اگر یہ سوچے کہ سنگ دل لوگ، اردو میں سنگ دل کہتے ہیں، سنگ کا معنی بھی پتھر ہی ہوتا ہے، کہ سنگ دل لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ پتھر کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں نا، تو وہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ بہا دیتا ہے، وہ اس پانی کی لذت محسوس ہی نہیں کر سکتا، وہ اس کا فائدہ ہی نہیں حاصل کرتا، بہا دیتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں کی نصیحت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، دوسروں کے سمجھانے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتا ہے کہ وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتا، اور اگر اس کو سنوا دیا جائے تو اس سے کوئی اثر قبول نہیں کرتا، سنانے والے کی بات پر بالکل غور و فکر نہیں کرتا، بلکہ اپنی ہی مرضی کرتا ہے جو اس کی سنگ دلی کی حالت میں اس کے دل میں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل پتھر سے پانی نکلنے کا مشاہدہ کر چکے تھے،
کہاں؟ صحرائے تیہ میں، جب انہوں نے پانی مانگا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے عصا کا حکم دیا کہ چٹان پہ مارے جائے اور اس میں سے 12 چشمے نکلے. تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا. اور اس کے علاوہ بھی ایک جگہ انہوں نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، کوہ طور، یعنی کوہ طور کے ایک حصے کو تجلی الہی سے ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے لما یتفجر منہ الانہار، کچھ ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. تفجر کا لفظ جو ہے نا فجر سے ہے، اور فجر کہتے ہیں کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا. جب فجر طلوع ہوتی ہے تو سارے آسمان پہ روشنی پھیل جاتی ہے. یعنی یہ تفجروں میں پھر تفجر جو آیا ہے یہ وسعت اور کثرت کے لیے ہے، یعنی وسعت اور کثیر مقدار میں وہ کھل جاتے ہیں. یعنی کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہو جاتے ہیں اور اس سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ وہ پانی دریاؤں نہروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر آپ کبھی پاکستان کے ناردرن ایریا میں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چشموں کا پانی جب آتا ہے تو وہ مل کے کیا بن جاتا ہے، دریا بن جاتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی تو آپ نے دیکھا کہ دریاؤں نے کیا حال کیا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کے لیولز ہیں. تو او اشدو کا لفظ اس لیے بھی آیا ہے کہ پتھروں کی اقسام ہوتی ہیں، کچھ پتھر ایک طرح کے کچھ دوسری طرح کے، اور یہاں ان کی اقسام اب بتائی جا رہی ہیں. تو بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بہت پانی نکلتا ہے، یعنی ان کا فائدہ کثیر ہوتا ہے، کثرت سے ان کا فائدہ ہوتا ہے. لوگ بھی اس سے پانی پیتے ہیں، لوگ کھیتیوں کو بھی لگاتے ہیں، جانور پیتے ہیں، پرند چرند بھی آ کے پیتے ہیں. یعنی اللہ کی بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں. شق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھٹ جانا. طول اور عرض میں پھٹنا. طول کیا ہوتا ہے؟ لمبائی کو کہتے ہیں. اور عرض کس کو کہتے ہیں؟ چوڑائی کو. لمبائی میں پھٹے یا چوڑائی میں یا دونوں طرح سے پھٹ جائے. پتھر کا پھٹنا آپ دیکھیں نا، یعنی جب پھٹتا ہے تو ہر طرح سے پھٹ جاتا ہے. یہ دوسری قسم کے جو پتھر ہیں یہ پہلی قسم سے نسبتاً کم نفع بخش ہیں، لیکن پھر بھی نفع بخش ہیں. وہاں تو نہریں جاری ہو گئی تھی اور یہاں کیا ہے، کچھ نہ کچھ پانی نکل آیا ان سے بھی. یعنی ان سے پانی جھرتا رہتا ہے، جیسے جھرنے نہیں جن کو کہتے ہیں، وہ پتھروں سے جھرتا رہتا ہے پانی. اور پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیش بہا عطیہ ہے اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. انسان، حیوان، نباتات سب پانی کے محتاج ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کس سے کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے. ہماری تندرستی کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہے. ہمارے جسم کی بناوٹ میں پانی کا ایک بڑا حصہ ہے. کہا جاتا ہے 70% انسان کے اندر پانی ہوتا ہے. اور وجعلنا من الماء کل شیء حی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے. آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتائیے. سوال کرنے کا انداز دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ کو بہت سیکھنے کا شوق تھا ان کو. آپ نے فرمایا کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. یعنی صحابہ انڈیویجولی بھی کوسچنز کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انڈیویجولی بھی سکھاتے تھے، کلیکٹیولی بھی سکھاتے تھے اور انڈیویجولی بھی سکھاتے تھے. اور مختصر سی بات میں اتنی بڑی حقیقت بتا دی گئی جس پر ریسرچ کرتے کرتے صدیاں گزر جائیں انسانوں کی، کہ ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے. تو اس لیے یہاں پھر مثال وہی دی گئی کہ کچھ پتھر ہوتے ہیں جن سے بہت بڑا فائدہ تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ فائدہ پانی کی شکل میں پہنچتا ہے انسان کو، جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یعنی ان کے اندر سے پانی تو نہیں نکلتا، وہ خود پھٹ جاتے ہیں، خود گر پڑتے ہیں. حبوط کا لفظ پھر آ گیا، اہبتو، اوپر سے نیچے آنا، یعنی کسی چیز کا بے اختیاری کی حالت میں نیچے اتر آنا، جیسا کہ پتھر بلندی سے نیچے گر پڑتا ہے. یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ سے لڑکتے ہوئے نیچے آ جاتے ہیں. کبھی آپ میں سے کسی نے یہ منظر دیکھا؟ مجھے ایک دفعہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. ہم بینف کی طرف گئے ہوئے تھے تو وہاں ایک جگہ پر گلیشیئر تھا، اور وہ چونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ارتعاش ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر باقاعدہ گر کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں. اور لینڈ سلائڈنگ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طرح روڈز بلاک ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات آبادیوں کے اوپر آ گرتے ہیں پتھر. تو اب قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے بھی گرتے ہیں. اور بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے، لیکن پتھروں میں سے بعض پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اب خشیت کا جو لفظ ہے یہ بھی خوف کے لیے، اور ولا خوف علیہم بھی خوف کے لیے ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس کے ساتھ علم بھی ہو،
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علم والے بندے ہی اس کے ڈرتے ہیں. تو جو اللہ کی عظمت کو جان لیتا ہے پھر لازمی طور پہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو خشیت اللہ کا تعلق جو ہے تینوں قسم کے پتھروں سے ہے، یعنی پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا، ان کا پانی نکلنا اور گر پڑنا، یہ سب اللہ کے خوف سے ہوتا ہے. مجاہد کہتے ہیں، مفسر ہیں، کہاں کے ہیں یہ؟ مکہ کے. 2 دفعہ پہلے بتا چکی ہوں مکہ سے تعلق ہے. اب کے ہیں یا پہلے زمانے کے ہیں؟ پہلے زمانے کے. مجاہد کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے جب بھی چٹان گرتی ہے اور کسی بھی پتھر سے جب نہر پھوٹتی ہے اور اس میں سے پانی نکلتا ہے تو ایسا صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنا وجود کھو کر انسانوں کے فائدے کے بن جاتے ہیں. یاد رکھیے پتھر بے جان ہونے کے باوجود شعور رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. اس کا لیول کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن زمین بھی بولے گی نا، یومئذ تحدث اخبارہا. تو زمین کے اندر بھی ایک شعور ہے کہ میرے اوپر انسان کر کیا رہا ہے، اور یہ انسان کے حق یا خلاف گواہی دے گی. چھپ کے بھی انسان کسی گوشے میں جا کے کوئی گناہ کرتا ہے، زمین اس کا ریکارڈ کر لیتی ہے، اس کی مووی بنا لیتی ہے اور قیامت کے دن سامنے لے آئے گی. تو یہ ہمارے آس پاس کی دیواریں، ہماری چیزیں، یہ سب کچھ جو بھی ہمارے دائیں بائیں ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے طور پر شعور رکھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ انسان کر کیا رہے ہیں. ہم جو بولتے ہیں وہ ہماری آوازیں ان کے اندر اب ریکارڈ ہونے کی تو ہمارے سامنے نشانی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر جگہ سب کچھ ساری ریکارڈنگز چل رہی ہیں. تو بہرحال کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پتھر تو بے جان ہے تو ان کے اندر شعور کہاں سے آ گیا، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 آسمان تسبیح کر رہے ہیں اور زمینیں بھی. ومن فیہن، اور جو ان کے اندر، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. تو ان کے اندر ایک شعور ہے تو تسبیح کر رہے ہیں نا. اب یہاں تینوں قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پتھروں کی، کہ بعض انسانوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. یعنی تینوں قسم کے جو پتھر ہیں ان کی بات کر کے کیا فرمایا کہ انسانی دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. ابن عباس کہتے ہیں بعض پتھر تمہارے دلوں سے زیادہ نرم ہے، جبکہ تمہیں حق کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم اسے قبول نہیں کرتے. یعنی صحیح بات تمہیں بتائی جاتی ہے جو تمہارے فائدے کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کسی بچے کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 نہیں، 10 دفعہ 20 دفعہ، اور اپنے آپ کو جھلاتے ہیں، کھپاتے ہیں، کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ کے، یعنی لگے رہتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اس میں کوئی مفاد ہے، اس لیے ہم ان کو اصرار کر رہے ہیں. تو جب دل سخت ہوتے ہیں تو پھر ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. حالانکہ نصیحت کرنے والا اپنا وقت نکال کر اپنی ضروریات کو پیچھے ڈال کر دوسرے کی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات آپ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو کوئی نہ کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو لگتا سنتے بھی نہیں، کیونکہ اگر وہ سنتے ہوتے تو کچھ نہ کچھ اس پر عمل کر لیتے. تو بہرحال پہاڑ یا پتھر سے تو سختی مطلوب ہے، اس کو تو سخت ہونا چاہیے، لیکن انسان سے دل کی نرمی مطلوب ہے. انسان کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے. پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے لرز اٹھتے ہیں، پہاڑ اللہ کے ڈر سے لرز اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو یقیناً تم اسے اللہ کے ڈر سے جھک جانے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے. یعنی یہ اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ پہاڑوں پہ بھی پڑے تو اس کو توڑ دے. لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو سن کے کچھ بھی اثر نہیں لیتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں معنی بھی نہیں سمجھ آتا، صرف قرآن کی تلاوت سنتے ہیں اور ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. مریم جمیلہ کی مثال اسی میں سے ایک ہے کہ وہ بیمار تھی اور ان کو قاری عبد الباسط کی تلاوت کسی نے سننے کے لیے دی، اور اس کے بعد انہیں اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا، دل پہ اثر کر گئی. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ اللہ کا، نہ رسول کا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ قرآن کا، لیکن جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو. یہ جو با ہے نا یہ زائد ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا لیکن یہ معنی رکھتی ہے، یہ تاکید کے لیے آئی. یعنی اس کا ترجمہ پھر یوں گا اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں،
کس سے؟ تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کرتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی دلیل ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے. اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں خیر کم ہوتی ہے، اور کچھ پتھر جو ہیں ان میں خیر زیادہ ہوتی ہے انسانوں کی نسبت. اور پتھروں کے بھی درجے ہیں. بعض انسان خیر کی چابیاں ہوتے ہیں. سہیل بن سعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلائی کے بھی خزانے ہیں اور ان خزانوں کی بھی کنجیاں ہیں. سو مبارک ہو اس شخص کو جسے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے کنجی اور شر کے لیے تالا بنا دے، یعنی جہاں جائے شر روک دے اور خیر چھوڑے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ خیر کے تالے اور شر کی کنجیاں، جہاں جائیں گے شر پھیلائیں گے. تو لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. خود غرض نہیں کہ اپنے ہی فائدے کے لیے سوچے، میرا مفاد اور میں، یعنی صرف اپنی ہی ذات کا اس کو پتا ہو کہ یعنی مجھے کیا چاہیے، میرے لیے کیا بہتر ہے. دنیا میں جو لوگ ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے خالی ہوتے ہیں، خاص زبان سے اللہ کا نام لیتے ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، لیکن دل میں ان کے کہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، جو جی چاہے کریں. ان کا سارا ہم و غم صرف اپنا نفع نقصان ہوتا ہے، میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں ہے. جس چیز میں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور جس چیز میں انہیں دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، چاہے آخرت کا فائدہ ہی کیوں نہ، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں اصل اہمیت مفاد کی ہوتی ہے. مفاد پرست لوگ، سیلفش، خود غرض، ان کی ذات کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے. وہ اپنے بچوں کا بھی بعض اوقات نہیں سوچتے، ان کو بھی بیچ کھاتے ہیں. وہ کسی کا فائدہ نہیں دیکھتے، صرف اپنی ذات کا دیکھتے ہیں. اور وہ اس بات پہ اڑ جاتے ہیں اور سمجھانے سے بھی سمجھتے نہیں، یعنی ان کا نفس اکڑ جاتا ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو ذرا سے بہتر ہوتے ہیں، حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کو یہ خیال بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. عام حالات میں ڈر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نفس کے اندر کچھ چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں، کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں. ان کا تقوی مکمل نہیں ہوتا. جب کوئی ناپسندیدہ صورت حال پیش آتی ہے تو وہ ایک دوسرے ہی انسان بن جاتے ہیں. یعنی جب تک حالات اچھے ہوں وہ اللہ رسول کا نام لیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، لیکن جو ہی ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز پیش آ جائے جو ان کے نفس پہ بھاری ہو تو وہ بدترین انسان بن جاتے ہیں. ان کا جو بظاہر تقویٰ تھا اور خوف خدا تھا وہ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے. تو یہ عام حالات میں تو مسلمان بن کے رہتے ہیں، لیکن مشکل وقت میں یا آزمائش کے وقت یہ پہلی کیٹیگری کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پورے معنوں میں ہر طریقے سے اللہ سے واقعی ڈرنے والے ہوتے ہیں. کسی بھی قسم کے حالات ہوں، ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو. وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں، خود کو بھی پہچانتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جہاں کہیں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ایسے ہی گر پڑتے ہیں جیسے پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسلسل اپنا احتساب کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز کو توجہ سے دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں. یاد رکھیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. اس معیار پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے. اور کون سے اعمال اللہ کو پسند ہے؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا. سوچئے ہم اپنی گفتگو سے، ہم اپنے معاملے اور رویے سے دوسروں کو کیا فیل کرواتے ہیں. دس از ویری امپورٹینٹ. ہم بازو کہتے ہیں ہم تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ذرا نہیں یہ سوچتے کہ ان کی اس جسٹیفیکیشن میں دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اسی طرح بہترین کام کیا؟ کسی سے تکلیف دور کر دینا جو اللہ کو محبوب ہے، یا کسی کا قرضہ ادا کر دینا، یا کسی کی بھوک دور کر دینا، چاہے آپ گھر والوں کو کیوں نہ پکا کے کھلا رہے ہوں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا. جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ اگر وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا، وہ لڑائی ڈال سکتا تھا، وہ جھگڑا کر سکتا تھا،
تو قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، یعنی اس کو پھر قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا، اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. ابن قیم کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والا شخص ہی بابرکت ہوتا ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے. بہت گہری بات ہے. اب ہم سوچیں ہم کتنے بابرکت ہیں لوگوں کے لیے. جس گھر میں ہم گئے، مثلا شادی ہونے کے بعد جس گھر میں گئے ہیں، یا پھر کسی جگہ پر ہم ایز اے طالب علم گئے ہیں یا ایز اے استاد گئے ہیں، یعنی کسی بھی مقام پر ہمارا جو وجود ہے وہ دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً معاشرے میں رجحان کیا ہوتا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے، رائٹس کو جانو، یہ بھی رائٹ، یہ بھی رائٹ، یہ بھی رائٹ، اور رائٹس کی جنگ ہو رہی. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ دینے والے بن جاؤ، فائدہ پہنچانے والے. بہرحال جب انسان فائدہ پہنچانے والا نہیں نہ رہتا تو پھر وہ پتھر ہی ہے، پھر اس میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ پتھر اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا پاتا. جیسے پانی کی میں نے مثال دی کہ اس کے اوپر پانی گرتا ہے اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، جبکہ ایک نرم زمین جو ہوتی ہے اس پہ جب بارش کی چند بوندیں بھی گرتی ہیں تو وہ ان کو جذب کر لیتی ہے اور خوشبو دیتی ہے. مٹی بھی خوشبو دیتی ہے. ایسے انسان سے کوئی خوشبو نہیں آتی، کوئی خیر نہیں پھوٹتی. بہرحال بنی اسرائیل کے جرائم کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. تو یہاں اس آیت میں بیسیکلی سخت دلی کی مذمت بیان کی گئی ہے. یاد رکھیے ایک قوی دل ہوتا ہے، مضبوط دل، اور ایک سخت دل ہوتا ہے. سخت دل بے رحم ہوتا ہے. قوی دل مثلاً ایک ڈاکٹر کا دل جو ایک سرجری کر رہا ہے وہ رحیم ہے، شفیق ہے، لیکن کر ایک سخت کام رہا ہے بڑی بہادری کے ساتھ، تو وہ سنگ دل نہیں ہوتا. اس میں فرق کیجیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر بہت سنگ دل ہے، وہ تو برداشت کر لیتا ہے خون کا نکلنا دیکھنا بھی نہیں، ایسی بات نہیں. تو اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ آپ بہادر کتنے ہیں، آپ کے اندر قوت کتنی ہے، دل کی قوت. کیونکہ جب دل قوی ہوتا ہے نا تو انسان بڑے بڑے مشکل فیصلے بھی زندگی میں کر لیتا ہے بہادری کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ جسم کا قیمتی ترین حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارا دل دیکھتا ہے. اچھا چند ایک مختصر میں بتا دوں کہ دل کی سختی کی علامتیں کیا ہوتی تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں. سب سے پہلے نصیحت قبول نہ کرنا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. مصیبت اور حادثے سے اثر قبول نہ کرنا، یعنی کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تکلیف زندگی میں آئی ہے، اس سے کوئی سبق نہ لینا، اپنی غلطی نہ دیکھنا، اپنی غلطی سے آنکھ بند کر لینا. جبکہ آتا ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، ساری غلطی دوسرے میں دیکھتے ہیں، اپنی بھول جاتے ہیں. یہ بھی سنگ دلی کی علامت ہے. پھر اللہ کے عہد کو توڑنا، نافرمانی کرنا آسان ہونا اور اس پہ ندامت بھی نہ ہونا، یعنی گناہ کر کے کوئی شرمندگی نہیں. پھر بخیل اور متکبر ہونا، دوسروں پہ رحم نہ کرنا، دل سے رحمت کا چھن جانا. مالک بن دینار کہتے ہیں کسی بندے پر اس سے بڑی سزا لاگو نہیں کی گئی جو دل کی سختی سے بڑھ کر ہو. یعنی کسی بندے کو سب سے بڑی سزا جو ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے ان کے دلوں سے رحمت چھین لیتا ہے. پھر ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کی خشیت اور خوف سے رونے سے آنکھ خشک ہو جائے، یعنی نہ روئے، نہ اللہ کی خشیت ہو نہ خوف ہو، تو جان لو کہ اس کی آنکھ کی خشکی، دل کی خشکی اس قحط کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ کے خوف نہ ہونے کی وجہ سے. اور اللہ سے سب سے زیادہ دور دل وہ ہیں جو سخت ہیں. پھر اسی طرح دل کی سختی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1، اطاعت کے کاموں میں سستی کرنا، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا وہ نہ کرنا. عبادات کو پابندی سے ادا نہ کرنا، نہ وضو صحیح کرنا، نہ رکوع سجدہ صحیح سے ادا کرنا، بس ایسے ہی اوپر نیچے ٹکرے مار لینا. گناہوں میں حد سے بڑھنا، مسلسل گناہ سے دل پہ زنگ لگ جانا. پھر لوگوں کی برائیوں کو نشر کرنا، یعنی سخت دل والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہر ایک کی برائیاں بیان کرے تو غیبت کر رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھو فلاں سگریٹ پیتا ہے، فلاں گالیاں دیتا ہے، فلاں غیبت کرتا ہے، فلاں، یعنی لوگوں کے بارے میں بری بری باتیں کرنا. پھر نفع مند علم سے دوری، علم کی مجلسوں سے دوری، اور سب سے نفع بخش کتاب اللہ کی کتاب ہے. پھر صحبت صالح سے دوری، نیک لوگوں کی مجلس سے دوری، کیونکہ انسان جب غافل لوگوں میں بیٹھتا ہے جنہوں نے نہ کبھی قرآن پڑھا نہ سنا تو پھر انہی جیسی باتیں کرنے لگتا ہے، انہی جیسی سوچ سوچنے لگتا ہے. پھر اللہ کا ذکر نہ کرنا، یعنی دل سے نہ کرنا، یعنی اللہ کا ذکر بس ایک روٹین میں کر لینا، دعا سے اور ذکر سے لذت نہ پانا.
یعنی جلدی سے دعا کر کے جلدی سے ذکر کر کے ختم ہو جانا اور اس سرگوشی کی لذت نہ پانا. بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ کھانا پینا، بہت سونا، یہ چیزیں بھی دل کو سخت کرتی ہیں. پھر دنیا کی ہرس اور طمع، دنیا کی لالچ، یہ مل جائے وہ مل جائے. علاج کیا ہے؟ علاج ہے فرض نمازوں کی حفاظت، نماز کو خشوع سے پڑھنا. جب نماز میں خشوع ہوگا اور ہر نماز میں خشوع ہوگا تو دل میں خشوع آ جائے گا نا، دل میں آئے گا تو تبھی نماز میں بھی آئے گا. پھر تدبر سے قرآن کی تلاوت کرنا، انبیاء اور صالحین کی سیرت پڑھنا اور ان کی مجلسوں میں جہاں ممکن ہو بیٹھنا. پھر مریض کی عیادت کرنا، آپ ہاسپٹل جائیں، بیماروں کو دیکھیں، ایسی جگہوں پہ والنٹیئر کریں تو آپ دیکھیں گے آپ کا دل نرم ہوگا. جب اوروں کی تکلیف دیکھیں گے اپنی بھول جائیں گے. مردوں کو نہلانا، کفن دفن کا انتظام کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا، دانا ڈال دینا، اگر کوئی زخمی ہو گیا تو اس کا علاج کر دینا، مسکین یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. گناہ ہونے پر فوری توبہ اور استغفار کرنا اور دل کی سلامتی کی دعائیں مانگنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہ اپنی اطاعت کی طرف ہمارے دل پھیر دے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. پھر دل کے گناہوں کو دھونے کی دعا کرنا. اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. پھر دل کی سلامتی کی دعا کرنا. اللہم انی اسألک قلبا سلیما. اس آیت سے چند اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہ کہ بے جان چیزوں میں بھی اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے یعنی پیغمبر بنائے جانے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں. احد پہاڑ کا لرزنا اور آپ کا فرمانا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لکڑی کا ممبر بنایا گیا تو کھجور کا تنا جس کو اس سے پہلے آپ بطور ممبر یوز کرتے تھے اس کا رونا. پھر کھانے کی تسبیح کا سنوانا صحابہ کو. پھر اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خشیت بہت بڑی نعمت ہے، دل کی نرمی بہت بڑی نعمت ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے تو وسیع ہوتا ہے نا، نرم چیز ہی پھیلتی ہے. بس جس کا دل بڑا ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر پھر بڑھ جاتی ہے اور خیر ہی خیر اس سے پھوٹتی ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی ایمان والا ہے. منافق اللہ سے نہیں ڈرتا. مومن احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے اور منافق بدعملی اور بے خوفی جمع کرتا ہے. اور جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہوتا ہے. دنیا کے لیے تو ہم بڑا روتے ہیں، رو رو کے روتے ہیں کہ ہماری دنیا چھن گئی، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں روتے. تو اپنا رونا تبدیل کر لیں. اللہ سے ہم سب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہمارے دل بڑے ہوں اور ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کی بھی خیر خواہی کریں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں. دلوں کی جو 3 قسمیں ان پہ تھوڑی سی اور بات کروں گی. پہلی مثال جو تھی پہلی قسم کے پتھروں کی، 3 طرح کے لوگ ہیں بیسیکلی. پہلی طرح کے لوگ جو ہیں وہ خوب خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، نہریں اور دریا جاری کر دیتے ہیں خیر کے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ. یعنی ان سے اتنی خیر پھیلی کہ امت آج تک مستفید ہو رہی ہے. دوسری طرح کے کون ہیں؟ جو تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، یعنی ہم جیسے لوگ کہ کوئی چیز پڑی، کوئی دیکھی، کچھ نہ کچھ کر لیا، یعنی پھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی دیتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو عبادات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، چاہے وہ دوسروں کو خیر نہیں بھی پہنچا دے، کہیں نہ کہیں پتھر گر کے کوئی چوٹ بھی کسی کو لگ جاتے، کسی کے رستے کی رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں، لیکن خیر تینوں میں ہے. ایک کے اندر عاجزی ہے، درمیانے درجے کے لوگ ہیں، اور پھر ہائی کلاس لوگ ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کے دل پتھر ہیں، ان سے تو کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم
يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ دلوں کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں، کیا ان سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے، تمہاری باتوں کو سچ مان لیں گے؟ جبکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات سنتے ہیں۔ قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے نا، تورات بھی کلام اللہ ہے، اگرچہ وہ تختیوں پہ لکھ کے دی گئی تھی لیکن اللہ کا کلام ہے وہ بھی، اور اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کر پھر اس کو بدل دیتے تھے۔ یحرفونہ وہم یعلمون، اور وہ سب اچھی طرح جانتے تھے۔ تو فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تطمعون کا لفظ طمع سے ہے، ایسی امید جو بہت پختہ رغبت کے ساتھ ملی ہوئی، یعنی تم رغبت کے ساتھ امید رکھتے، مطلب یہ کہ آپ کے دل میں کسی کام کی یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایک رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ امید، تو رغبت اور امید جو ملی بھی ہوتی ہے نا وہ طمع ہوتی ہے۔ ان یؤمنوا لکم، پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آمن لی اور آمن بی کا کیا فرق ہے۔ آمن بی ایمان لانا اور آمن لی اعتماد کرنا، تصدیق کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ توبہ میں یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ اس آیت سے بالکل دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس بات کو بہت پسند کرتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ جب لوگ منہ پھیر جاتے، تکذیب کرتے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورۃ شعراء میں آتا ہے شاید آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو آپ کو سمجھایا گیا کہ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ ان کے اوپر حسرت نہ کریں۔ تو افتطمعون، ان ساری باتوں کو جان کر بھی آپ ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ تمہاری باتوں کو مان جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، شابش، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، اور فریق سے مراد یہاں ان کے علماء ہیں جنہوں نے معزز رسولوں کا زمانہ پایا، ان سے خود براہ راست سنا، یا پھر جو بعد میں آئے وہ بھی جنہوں نے رسولوں کی باتوں کو لکھا، آگے پہنچایا، یعنی یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تحریف دو طرح کی ہوتی، تحریف کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، تبدیل کر دیتے ہیں اس کو۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک معنی۔ بعض اوقات یہ الفاظ بدل دیتے تھے اور بعض اوقات معنی، یعنی غلط تعویل کرتے تھے، غلط تفسیر کرتے تھے اپنی خواہش کے مطابق۔ تو یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یعنی ان کے احبار اور علماء تورات میں اللہ کا کلام سنتے اور پھر اس کو بدل دیتے، جیسے انہوں نے کیا بدلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اس طرح تبدیلی کی کہ آپ کا حلیہ مبارک تھا اس کے اندر تبدیلی کر دی، جیسے آپ کا رنگ سفید ہے تو اس کو گندمی لکھ دیا، یا یہ کہ آپ مناسب قد و قامت کے تھے تو لکھ دیا بہت لمبے ہوں گے جو آنے والے پروفٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب میں نشانیاں تھیں ان کو بدل دیا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ فریق وہ 70 لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کا کلام ویسے ہی سننا چاہتے ہیں جیسے آپ نے سنا۔ تو انہوں نے پھر براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا، لیکن جب سنا تو کیا کہا؟ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو تحریف کرنا ان کی خصلت رہا ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تحریف دو طرح کی ہوئی، ایک یہ کہ لفظ بدل دیتے ہیں اور دوسرے کے معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوتا ہے، سمجھنے کے بعد بھی، وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے تم کیا توقع رکھتے ہو؟ ان کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو جو تمہاری بات مان لیں گے؟ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے
اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا وہ تمہاری بات مانیں گے، وہ تمہاری کتاب کو مانیں گے. سمجھ آ؟ اچھا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی شخص سے ایک رویے کو بار بار دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کی ایک رائے قائم ہو جاتی ہے. مثلاً آپ اپنے واٹس ایپ میسج کھولتے ہیں تو کسی کا نام نظر آتا ہے، اس کو دیکھ کے آپ اسمائل کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کا میسج آیا، کوئی اچھی خبر ہوگی، کوئی اچھی بات ہوگی، کوئی اچھے جملے ہوں گے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ طمع ہے، آپ کی امید ہے رغبت کے ساتھ کہ اس میں کوئی اچھی بات ہے. لیکن جب آپ کھولتے ہیں تو وہ تو آج بات ہی کچھ اور ہے. تو کوئی بات نہیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اسی طرح وائس ورسا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اس وقت آپ کو میسج کرتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا انہیں آپ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، یا انہوں نے آپ کو کسی کی شکایت لگانی ہوتی ہے. اچھا، وہ نمبر جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اب پھر یہ کوئی مسئلہ ہے. دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں اچھا، لیکن آپ کھولتے ہیں تو وہاں تو کوئی گڈ نیوز ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے سوچا کہ یہ ضروری اس نے آج پھر کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو آپ نے اس کے بارے میں کیسا گمان کیا؟ برا گمان کیا. تو کیا آپ کو اجازت ہے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کی؟ برا گمان تو برا ہے نا. تو پھر کیوں آپ نے سوچا کہ اس نے تو کچھ ایسا ہی کرنا ہے؟ اس کی پچھلی ہسٹری کی وجہ سے یہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اس برے گمان پر. ٹھیک ہے، تو یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پچھلی ہسٹری کیا بتاتی ہے، ایسے لوگوں سے تم کیا توقع رکھتے ہو. ایسے برے گمان کا جواز نکلتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان اس بندے کے بارے میں غیبت شروع کر دے یا کچھ اور، لیکن کوئی بھی انسان اپنی ریپیٹڈ بری حرکتوں کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا اور جھوٹ موٹ کہا کہ خون لگ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ مان لیا تھا. پھر انہوں نے بنیامین کے بارے میں کہا چوری کی، مان لیا تھا؟ انہوں نے نہیں مانا. کیوں؟ کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا. کیوں؟ کیا نبی نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ لیا؟ کیوں سوچا؟ ان کی پاسٹ ہسٹری کی وجہ سے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کا طرز عمل ریپیٹڈلی خراب ہو، روز آپ اس سے ملتے ہیں کیونکہ آپ کا اس سے ایک تعلق ایسا ہے، رشتہ ایسا، وہ گھر میں رہتا ہے آپ کے، تو روز ہی اس نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے، تو آپ پہلے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کو اگر روز کوئی مسئلہ نہیں ملتا نا تو 20 سال پرانا کوئی مسئلہ لے کے آج بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کوئی خراب بات کر نہ لے. کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں نا، ان کے منہ سے شر نے ضرور نکلنا ہوتا ہے، ان کو چین نہیں آتا، ان کے اندر مچل رہا ہوتا ہے. انہوں نے کبھی کسی کی شکایت کرنی، کبھی کسی کی، کبھی اپنی بیماریوں کے لیے بیٹھیں گے، کبھی کسی اور کی برائی کرنے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے چین تھوڑی لینا. تو اس کی بنا پر اگر آپ نے کوئی گمان ان کے بارے میں قائم کر لیا اور کبھی وہ اس گمان کے خلاف آ گئے تو آپ پر اس گمان کی پکڑ نہیں. ٹھیک. تو بہرحال یہود کی چونکہ پاسٹ ہسٹری ایسی تھی، اس لیے مسلمانوں کا آ جا رہا ہے ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ ایمان لائیں گے. انہوں نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ اتنی ان کو اذیت دی، جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں مجھ سے زیادہ اذیت دی. تو دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہود اللہ کے کلام میں جان بوجھ کے تحریف کرتے تھے، اور جان بوجھ کے معنی سمجھ آنے کے بعد یہ آپ سب کے لیے ہے بہت سنجیدہ نصیحت. قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھیے، اس کے من مانے مطلب نہ نکالیے، اپنے پاس سے تفسیریں نہ کیجیے، اپنی خواہشات کے مطابق باتیں نہ کیجیے، ورنہ یہ بہت بڑا جرم ہے. کچھ لوگ بات سمجھتے نہیں، بات کچھ ہوتی ہے، کھینچ تان کے پتہ نہیں کہاں سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اس کو. ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، کیونکہ یہ یہود کی صفات میں سے تھا. تو جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھر انہی میں شمار ہوتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا کریں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں ان یہودیوں کا حال بیان کیا گیا جو منافق تھے، اور یہ پہلی دفعہ یہود میں سے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جب مسلمانوں سے ملتے تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کرتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور بشارتیں بیان کرتے جو تورات میں موجود تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے، لہٰذا ہم کیا ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو پروو کرتے تھے ان باتوں سے، حالانکہ اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اچھا، یہ لوگ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرتے اور کہتے کہ تم اپنی تعلیمات مسلمانوں پہ ظاہر کر کے اپنے خلاف انہیں ہتھیار دیتے ہو، یہ مسلمان انہی دلائل کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے اور تمہاری باتوں کو سند بنا کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی کہ وہ غلط کر رہے ہیں، اس کے باوجود چونکہ دل سخت تھے نا تو غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے تھے اور اس پہ ڈٹے رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اور اس کی تفسیر سورۃ آل عمران میں آتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور آخر میں انکار کر دو تاکہ اور لوگ بھی پلٹ آئیں، یعنی ان کو بھی کھینچ لاؤ۔ ایک وقت میں اسلام کا اظہار کرو ہم بھی مسلمان ہو گئے، اور دوسرے وقت میں کہو ہم نے دیکھا ہے لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں اسلام میں، اس لیے ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں، تاکہ جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی بددل ہو کے ان کو دیکھ کے یہ تو اہل کتاب ہے، یہ پلٹ گئے، ہم بھی پلٹ جائیں اپنے دین کی طرف۔ یہ ایک چال تھی ان کی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض کی طرف اکیلے ہوتے، تنہائی میں ہوتے، جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا، قالو تو کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں، یعنی جن کا اللہ نے تمہیں علم دیا۔ فتح اللہ علیکم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تم پہ کھولی ہے، یعنی جن کا علم تمہیں دیا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ جب میں کہتا ہوں نہیں ایک معنی تو اس کو لکھ لیا کیجیے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ فتح کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تم پر اللہ نے جو عذاب کا فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ تو یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ تھا؟ یہ عذاب کا فیصلہ تھا جو پچھلے یہودیوں پر چسپاں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، یعنی جو تم انہیں بتاتے ہو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو یہ سب پتا تھا، پھر یہ کیوں نہیں ایمان لائے، کیوں پلٹ گئے ایمان سے، ٹھیک ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں، تمہاری عقل کہاں ہے؟ یہ ڈانٹ ہے ایک طرح کی، یعنی تمہیں عقل نہیں کہ تم اپنی باتیں جا کے مسلمانوں کو بتا رہے ہو۔ کیا بتا رہے تھے وہ؟ پرافٹ کی نشانیاں اتنی نہیں چینج ہوئی تھی، بیچ میں ٹیمپرنگ ہوئی، ان کے علماء رشوت لینے کے لیے کتاب کو بیچتے تھے، تحریف کرتے تھے، لیکن ان کو انتظار تھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ ایسی جگہ پر آئے گا، اسی لیے تو مدینہ میں آ کے بسے تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کے اندر سے نہیں آیا تو پھر یہ انکاری ہو گئے تھے۔ تو یہود آپ کو جانتے بھی تھے، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی منافقت تھی کہ سامنے کچھ کہتے آ کے اور پیچھے سے کچھ اور ہوتے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کافر اور مومن کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، کہ یا اللہ اس کو حق پتا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا، یا اس نے میرے سامنے اقرار کیا تھا اور پھر یہ پھر گیا تھا، یعنی ساری باتیں وہاں پر کھل جائیں گی۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے سامنے آ جائیں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کیا بھلا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایسے یہود کی مذمت کی گئی ہے جن کا خیال یہ تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔
انہیں ابھی تک یہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری لوگوں کے سامنے کی ہوئی باتیں بھی پتہ ہے اور جو تم اکیلی اپنے مجلس میں کرتے ہو وہ بھی پتہ ہے. تو اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں؟ یہ ڈانٹنے کا انداز ہے، یعنی کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ ان کو اتنی بھی بات نہیں پتہ چل رہی کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا علم ہے. انسان جو کچھ اپنے دل میں چھپاتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ پہ کچھ بھی مخفی نہیں ہے. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جانتا ہے. یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو دل میں چھپے ہوئے راز ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، ہماری سرگوشیاں بھی اللہ جانتا ہے. بعض اوقات لوگ سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، سامنے آپ کی عزت کریں گے پیچھے آپ کا مذاق اڑائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا، یہ سادے لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، یہ تو ہر بات مان جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی لیکن آپ بد اخلاق نہیں بننا چاہتے. مثلاً اگر آپ کو کسی کا رویہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں کیسا انسان ہے اور آپ خاموش ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے لیکن آپ بولتے پھر کیوں نہیں؟ کیا اس لیے چپ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں؟ نہیں، اس لیے نہیں چپ، آپ خود بد اخلاق نہیں بننا چاہتے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں. تجاہل عارفانہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی معلوم ہونے کے باوجود جہالت کا اظہار کرنا، کہ جیسے گویا معلوم نہ ہو. اس سے دوسرا انسان بعض اوقات بڑے فائدے اٹھا جاتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو بے وقوف ہے، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے، مگر وہ بڑا عقل مند ہے کہ فضول باتیں کر کے وہ کسی کے سامنے بے وقوف نظر نہیں آنا چاہتا. یعنی انسان جب خواہ مخواہ کسی کے اوپر غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے، کسی کو کوسنے لگتا ہے، تو جس کو کوسا جا رہا ہوتا ہے اس کا تو جو بھی حال ہے، لیکن دوسروں کی نظر میں برا کون ہوتا ہے؟ جو کوس رہا ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوؤں پر بھروسے کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. بنی اسرائیل کی سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقات کا ذکر کیا جائے کہ ان کے اندر مختلف گروہ ہیں. منہم یعنی ان میں سے کچھ جیسے منافق تھے نا پچھلی آیت سے پتہ چلا، تو اسی طرح ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں. امیون، امی ہیں. امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے. یہ کی طرف منسوب ہے، یعنی جو ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بھی ہو گئے، کچھ نہیں سیکھا، ویسے ہی ہیں کورے جیسے ماں کے پیٹ سے کورے برآمد ہوئے تھے، اس لیے ان کو امی کہا جاتا. ٹھیک، اسی طرح امی سے مراد وہ بھی ہے جو پڑھ سکتا ہو لیکن سمجھ نہ سکتا، یعنی پڑھ رہے ہیں سمجھتے نہیں. یہ دونوں معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے. نمبر 1 کیا ہے؟ نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، تو جب نہ پڑھا نہ لکھا سمجھ گیا. دوسرا کیا ہے؟ پڑھ سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا. اچھا، الا امانیہ، سوائے امانی کے. امانی امنیہ کی جمع ہے. امانی کا ایک معنی تمنا ہے. تمنا یعنی ان کی بس تمنائیں ہیں، جس کا آگے ذکر بھی آئے گا. وہ تمنا کیا تھی کہ ہم چونکہ چوزن پیپل ہے اس لیے جنت میں جائیں گے، اور اگر آگ میں گئے بھی تو چند دن کے بعد نکل جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا معنی ہے قراءت. قراءت نہیں ہوتی قرآن کی جیسے قراءت کرتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے. یہ معنی بھی کیا گیا اس کا، یعنی وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے قراءت کے، سوائے ریڈنگ کے. اور یہ معنی کہاں سے لیا گیا؟ سورۃ الحج کی آیت 52 سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں خلل ڈال دیا. پڑھنے میں تو امنیہ یہاں پڑھنے کے معنوں میں، قراءت کے معنوں میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معنی اور مفہوم سمجھے بغیر صرف قرآن کو پڑھتے رہنا یہ بھی امانی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب قرآن نہیں سمجھتے اور صرف آباء و اجداد یا آس پاس کے لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنی آخرت کے بارے میں تصور رکھتے ہیں یا اپنے حساب کتاب کے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں.
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں گمان، رسولوں کے بارے میں اپنے گمان، یعنی خالی خیالات ہیں ان کے کچھ جو ادھر ادھر سے اکٹھے کیے ہوئے انہوں نے، حقیقی علم کوئی نہیں ہے. یعنی وہ صرف لفظ پہچانتے ہیں، لفظ پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے کوئی نہیں. تو یہ خالی لفظوں کا پڑھ لینا علم نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ انگلش ریڈنگ شروع کر دے اور اس کو پوچھیں کیا پڑھا، کچھ پتہ نہیں. یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے، عربک ریڈنگ کروا دیتے ہیں، حافظ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں. تو اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. تو قرآن نہ سیکھنے والوں، نہ سمجھنے والوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے، اور بغیر سمجھے محض تلاوت پر اکتفا کرنا کہ بس اتنی دفعہ پڑھ لیا، اتنے ختم کر لیے. حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی بس عمل سمجھ لیا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں. تو قرآن میں غور و فکر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے. ابن قیم کہتے قرآن کو ترک کرنے کی کئی قسمیں ہیں. اس پر عمل نہ کرنا، اس کے حلال و حرام پہ نہ رکنا، چاہے ایمان ہو اس کا، اس پر اس میں غور و فکر اور فہم اور معرفت کو ترک کر دینا. پھر اسی طرح قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا. قرآن کا عالم بننے کی بجائے قاری بننے کو زیادہ ترجیح دینا، کیونکہ اس میں واہ واہ بہت ہوتی ہے نا. اگر آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے تو آپ کو کوئی کیا مانے گا، لیکن اگر آپ خوبصورت آواز میں پڑھ کے سنا دیں تو سب کہیں گے واہ کیا شان ہے. تو یہ لوگ جب قرآن کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے تو پھر صرف وہم و گمان کی بنیاد پر جیتے ہیں، بغیر علم کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے دوسروں کو بہکاتے ہیں. سورۃ الانعام 119. تو بغیر علم کے فتویٰ دینے کا بھی گناہ ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں. بس ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو کمائی وہ کر رہے ہیں. یہ ان کے تعلیم یافتہ طبقے کی حالت تھی. خود بھی گمراہ تھے، پڑھ لکھ کے گمراہ تھے سمجھ کے، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی نہ صرف انہوں نے کلام کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا بلکہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کو خلط ملط کر دیا اور ملا کے لوگوں کو بتایا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت دھمکی ہے. ویل، ہلاکت، تباہی. ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں اگر ان میں دنیا کے پہاڑوں کو چلایا جائے تو وہ پگھل جائیں. تو یہ یہود کا سنگین جرم ہے. کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، خود باتیں بناتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے کو بہت جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور جو جاہل آدمی اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور وہ مان جاتا ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، کوئی سرداری، کوئی منصب، کو مال، کوئی دنیا کا سامان. تو اس طرح وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر بھی اور اللہ کے دین پر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی اسرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگ گئے اور تورات کو ترک کر دیا. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو بھی کمائی انہوں نے کی. کسب سے مراد یعنی اپنے طرف سے باتیں لکھ کے اللہ کا کلام بتایا، اور کمائی کیا کی، اس کو ایک طرح سے بیچا سے مراد غلط فتویٰ دے کے لوگوں سے مال حاصل کیا. وہ جو کمائی کی اس میں سے، اور جو کچھ بھی مال، روپیہ، پیسہ اور سامان زندگی انہوں نے حاصل کیا یا کوئی منصب حاصل کر لیا، وہ سب ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تحریف کرنے کی شدید مذمت ہے. اللہ کی آیات کو بیچنا حلال نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کو سیل نہیں کیا جا سکتا. اس سے مراد غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے پھر ان پر مال کمانا ہے. اور پھر جو کام حرام ہو اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے.
یہ کام بھی غلط تھا اور اس پر جو لے رہے تھے وہ بھی حرام تھا ان کے لیے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب سے کیسا تعلق ہے؟ ہمیں بھی اس کے اندر اپنی منمانی باتیں نہیں ڈالنی چاہیے. معاذ بن جبل نے فرمایا بے شک تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے، مال بہت بڑھ جائے گا، قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹے بڑے غلام آزاد سب اسے حاصل کریں گے، اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے. وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں، کوئی نیا طریقہ نکالوں. چنانچہ تم اپنے آپ کو اس سے اور اس کی بدعت سے بچائے رکھنا، کیونکہ اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی. یعنی لوگ قرآن کے نام پر ایسے ایسے چیزیں ایجاد کریں گے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے یا سمجھنے سمجھانے کا اصل طریقہ نہیں. اور اسی طرح قرآن کی غلط تعویل کرنا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا. یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے. اس آیت میں بھی یہود کی گمراہی کا بیان ہے جس میں عوام اور علماء سب مبتلا تھے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، اگر گئے بھی تو جلدی نکال لیے جائیں گے. اتنا پتا ہے کہ جا سکتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یعنی صرف چند دن آگ میں رہیں گے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ پھر ہماری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن آ جائیں گے، ہم نکال لیے جائیں گے، وہ ڈال دیے جائیں گے. یہ اقرار تو کر لیا کہ آگ میں جائیں گے، لیکن یہ کہ نکال لیے جائیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ ان کی محض خوش فہمی ہے. ابن عباس کہتے ہیں یہودی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی مدت 7,000 سال ہے اور ہمیں ہر 1000 سال کے بدلے میں جہنم میں 1 دن عذاب دیا جائے گا، اور یہ گنتی کے 7 دن ہے. 7 ڈیز کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ ان کا دھوکا تھا. تلک امانیہم، یہ امانی تھی. ٹھیک ہے نا، خوش فہمیاں جس کا پچھلی آیت میں بھی ذکر ہوا. قل، آپ ان سے پوچھئے، انہیں کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کہیں ہے تمہاری کوئی دلیل؟ اگر ایسا ہے فلن یخلف اللہ وعدہ، تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، واقعی تمہیں نکال لے گا. لیکن کدھر ہے وہ وعدہ؟ کہاں لکھا ہوا اللہ؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو. یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے. ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، قیامت کے دن بھی رسوا ہوں گے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دوزخ کی آگ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان انہیں فائدہ نہ دے گا کیونکہ اس ایمان کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا. صرف تمنائیں اور آرزوئیں انسان کو جنت میں نہیں لے جائیں گی، بلکہ انسان کو عمل سے ثبوت دینا ہوگا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہود و نصارہ کا حساب کتاب ہوگا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اللہ نے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خلاف نہیں کرے گا. اور اسی طرح سزا دینے والوں کے بارے میں جو وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی نہیں خلاف کرے گا. بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس آیت میں ان کے پچھلے دعوے کی تردید ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں کیا کہہ دیا گیا؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جس آدمی کے گناہ چاروں طرف سے اسے گھیرے میں لے لیں حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے تو اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. بلا من کسب سیئۃ، کسب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمائی کرنا، کسی کام کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل ہونا، وہ کسب ہوتا ہے.
اور سیئہ ساء یسوء سے مراد برے اعمال ہیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُ، احاطہ کہتے ہیں چاروں طرف سے کسی چیز کے گھیر لینے کو، یعنی ہر طرف سے گھیر لے. جیسے پنجابی میں ہاتھا کہتے ہیں وہ چار دیواری کو. سیئہ اور خطیئہ میں فرق کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے گناہ کیا اور گناہوں نے ان کو گھیر لیا. ایک قول یہ ہے کہ سیئہ سے مراد کفر ہے اور خطیئہ سے مراد کفر سے کم درجے کا گناہ ہے، اور یہ مشہور تفسیر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ سیئہ سے مراد یہاں شرک ہے، اور وہ انسان جو شرک کی حالت میں ہی مر جائے. ایک قول ہے اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، اور گھیر لینے کا مطلب ہے کہ وہ گناہ پہ اڑا رہا حتیٰ کہ بغیر توبہ کے مر گیا. مجاہد کہتے ہیں یہ وہ گناہ جو دل کو گھیر لیتے ہیں، جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر کچھ نہ کچھ ابھار آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، ڈھانپ دیتے ہیں، یعنی دل پر زنگ لگ جاتا ہے، ان کو کوئی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی. تو جس شخص کا دل گناہوں میں ڈوب جائے اور وہ توبہ ہی نہ کرے، اس کو اپنی غلطی ہی نظر نہ آئے، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اصحاب صاحب کی جمع ساتھی، یعنی اس کے ساتھ لازم ہو جائیں گے. جیسے ساتھی ساتھ رہتا ہے ایسے ہی وہ جہنم کے ساتھ رہیں گے. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں میں گھرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. ایک حدیث بہت ڈرا دیتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا. اسی طرح معمولی سمجھے جانے والے گناہ بھی انسان کے لیے قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو کون سے گناہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں؟ جن میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 7 کبیرہ گناہ، شرک، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی والی خواتین پہ زنا کی تہمت لگانا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا. آپ نے فرمایا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اچھی طرح وضو نہ کرنا، اعضاء کا سوکھا رہنا، مل مل کے نہ دھونا، نماز نہ پڑھنا، اللہ اکبر استغفر اللہ، زکوٰۃ نہ دینا، رشتوں کو قطع کر دینا، لعن طعن اور ناشکری کرنا، زبان سے اذیت دینا، گفتگو میں بد احتیاطی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا. فحش کلامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی بدبختی سے اور بدبختی آگ سے. فحش لباس پہننا، فحش حلیہ، زمین کو چھوتا ہوا لباس پہننا تکبر کے لیے، تکبر، جانوروں پر ظلم، حرام کمائی، یتیم کا مال کھانا، مکر و فریب. یہ کبائر تھے جن کی سزا بھگت کے ایمان والے نکل آئیں گے. لیکن ایک ہے خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا یعنی لمبی مدت تک، اور ایک ہے خالدین فیہا ابدا، یہ وہ گناہ ہیں جو شرک، کفر، ارتداد اور نفاق، یہ ہمیشہ رہنے والے. تو گناہوں کو مٹانے والی دعائیں کیا کریں، جیسے نماز کے شروع میں آتا ہے نا اللہم اغسل خطایا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کو مثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آیا وہاں جنت. دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کے آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوگے کہ جہنم کس کے لیے؟ جو گناہوں میں گر جائے اور توبہ نہ کرے اور مر جائے، چاہے مسلمان کہلائے اپنے آپ کو یا ایمان ہی نہ ہو اس کا. اور دوسری طرف جنت میں جانے والوں کی کیا شرائط ہے؟ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. عمل صالح، ہر وہ نیک عمل یعنی قول، فعل، زبان سے جو بولتے ہیں، اعضاء جو کچھ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، وہ سب نیک عمل ہوتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کیے ہوئے. تو یہ لوگ جنت والے ہیں.
تو ایمان اور عمل صالح آپ دیکھیں گے کہ بار بار قرآن مجید میں ساتھ ساتھ آتا ہے، لازم و ملزوم ہے. اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے یہ ان میں ہمیشگی ہے. ٹھیک ہے. اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیکی کی طرف کیا چیز لے جاتی ہے؟ سچائی. فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی. انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. مراد یہ کہ اگر ایک نیکی بھی ایکسٹرا ہو گئی نا برائیوں کے مقابلے میں تو جنت میں جا سکے گا اور بغیر حساب کے رزق ملے گا. نیکی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے. تو ایمان کے بعد جو نیک اعمال ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، نمازوں کی حفاظت ہے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، مریض کی عادت کرنا، گردن چھڑانا، اچھی گفتگو کرنا، سچائی، حیا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، غصہ نہ کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کلمہ توحید پہ خاتمہ ہونا، دوسروں کو معاف کر دینا، یہ نیکیوں کے کام ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. اور انسان کو جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے. جو شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ پچھلے ہفتے ہم نے بنی اسرائیل اور گائے کا جو قصہ تھا وہ پڑھا تھا۔ اس میں ایک سوال آیا تھا، مجھے لگا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور وہ تھا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ تو گایوں سے یا بیل سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، جس میں بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے، جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ان کے پیچھے کارٹ لگا دیا جاتا ہے اور وہ آگے اس کو لے کے کھینچتے ہیں اور چلتے ہیں۔ کبھی وہ ہل بھی جوتے ہیں، یعنی زمین کو پلاؤ کرتے ہیں اور نرم کرتے ہیں، وہ کام بھی ان سے لیا جاتا ہے، یعنی بیل جو ہوتا ہے اس کا، بقر۔ اور اسی طرح پانی نکالنے کا کام بھی، یعنی کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے کا کام بھی رہٹ جیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایسی گائے ہو کہ جو ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرتی ہو، ٹھیک ہے، صرف اس سے دودھ لیا جا رہا ہو یا ویسے اس کو پالا جا رہا، اور ویسے بھی اس نے ابھی بچہ بھی نہ جنا ہو، چھوٹی ہو عمر کی، اور اگر بچہ نہ جنے تو دودھ بھی نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے کہ اور بھی ینگ ہے۔ تو ایسی گائے کا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ذبح کرے ان کے سوالوں کی کثرت کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔